شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہارر اسٹوریز آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ہارر اسٹوریز لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں آج کی فرسٹ ہارر اسٹوری سے۔ یہ ہارر اسٹوری وقاص احمد شیئر کریں مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں بہت زیادہ ہارر اسٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک خاتون جن کا نام حسرت تھا۔ حسرت کہتی ہے میں نے اپنی پوری زندگی بہاول نگر میں گزاری۔ میں وہاں پر ہمیشہ سے رہتی تھی، لیکن میری زندگی میں ایک ایسا خوفناک موڑ آیا کہ مجھے بہاول نگر کو چھوڑنا پڑا۔ میں اپنی اسٹڈیز میں بہت زیادہ انٹیلیجنٹ تھی، اس بات کو سبھی جانتے تھے۔ جیسے میری اسٹڈیز کمپلیٹ ہوئی، ہم لوگوں کے گھر کے تھوڑا ہی پاس ایک فیملی تھی۔ وہ لوگ بالکل متوسط گھرانہ تھا۔ ان لوگوں نے میرے پیرنٹس سے بات کی کہ وہ اپنے بچوں کو میرے سے ٹیوشن پڑھوانا چاہتے ہیں۔ پہلے تو میں انٹرسٹڈ نہیں تھی، لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ اگر میرے ذریعے بچوں کو تعلیم مل سکتی ہے تو مجھے یہ کام ضرور کرنا چاہیے۔ میں نے ان کے گھر جا کر ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی۔ بچے بہت محنتی تھے، بہت سمجھدار بچے تھے۔ 3 بچے تھے ان کو میں نے پڑھانا شروع کر دیا۔ اسی طرح سے وقت گزرتا گیا۔ ان کا گھر بہت پرانے طرز کا بنا ہوا تھا۔ وہاں پر جو واش روم تھا اس کے اوپر ایک بہت گھنے درخت کی چھاؤں تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک کمرہ تھا اور پھر سٹیئرز اوپر جاتی تھی۔ ایک دفعہ مجھے عصر کی نماز پڑھنی تھی تو میں نے بچوں سے یہ کہا کہ مجھے وضو کرنا ہے، میں وضو کر کے آتی ہوں۔ میں ان کے واش روم میں وضو کرنے کے لیے گئی تو جو واش روم کے ساتھ والا کمرہ تھا وہ بند تھا۔ وہاں سے بچوں کے ہنسنے اور کھیلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ بچے تو ادھر دوسرے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، پھر اس بند کمرے میں بچے کون ہو سکتے ہیں؟ میں باہر نکلی، ایک نظر پھر اس بند کمرے پر ڈالی جس کے اندر سے ابھی تک بچوں کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں واپس چلی گئی۔ نماز پڑھ کر میں نے بچوں سے پوچھا آپ لوگوں کے گھر میں کوئی مہمان آئے ہیں؟ تو ان بچوں کا یہ کہنا تھا نہیں میم، ہمارے گھر میں تو کوئی بھی نہیں آیا۔ پھر میں نے ان بچوں سے یہ کہا واش روم کے ساتھ والا جو کمرہ ہے وہاں سے مجھے بچوں کے ہنسنے کھیلنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ان بچوں نے جب میری بات سنی، ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید نیبر سے آواز آ رہی ہوگی، تو لوگوں نے کہا میم ہمارے گھر سے نہیں، ساتھ ان لوگوں کے گھر سے آ رہی ہوگی۔ میں نے بھی اس بات کو اگنور کر دیا۔ اسی طرح سے 5-6 دن گزر گئے۔ ایک دن پھر میں واش روم میں جانے لگی۔ اس کمرے کا تھوڑا سا دروازہ کھلا تھا، وہاں پر ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ بچہ بہت پیارا تھا۔ وہ بچہ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگ گیا۔ اس بچے نے مجھے بلایا اور یہ کہا کہ میم میں بھی آپ کے پاس پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس بچے سے یہ پوچھا آپ کون ہیں؟ اسے یہ کہا میں بھی ان کا بھائی ہوں۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ جن بچوں کو میں پڑھاتی ہوں وہ تو صرف 3 بہن بھائی ہیں، پھر یہ کون ہے؟ اسے کہا میم مجھے بھی پڑھا دے، میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم بھی پڑھ لو میرے پاس۔ وہ اس بچے سے بات کر کے میں باہر نکلی، میں واش روم میں گئی، واپس آئی تو کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں ان بچوں کو آ کر پڑھانے لگی اور میں نے یہ پوچھا کہ آپ لوگوں کا کوئی اور بھی بہن بھائی ہے؟ جس پر انہوں نے کہا نہیں میم ہم لوگ تو صرف 3 ہی بہن بھائی ہیں۔ اب میں ان بچوں سے بار بار کیا پوچھتی؟ میں نے یہ کہا کہ میں آپ کے پیرنٹس سے ملنا چاہتی ہوں۔ ان لوگوں کو میں نے جب بلایا، اس سے پہلے میں ان سے کوئی بات کرتی ان کے گھر میں مہمان آ گئے، وہ بات وہیں ادھوری رہ گئی۔ اب 1-2 دن مجھے وہ بچہ کہیں نظر نہیں آیا۔ میں پھر بچوں کو پڑھاتی رہی۔ 3-4 دن کے بعد میں جیسے ہی بچوں کو پڑھا کر واپس آنے لگی، ڈرائنگ روم سے باہر نکلی تو میرا نام لے کر مجھے کسی نے آواز دی۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا
اسی کمرے کے دروازے کے آگے میں نے ایک خاتون کو کھڑے دیکھا. انہوں نے مجھے آواز دی. میں ان کے پاس گئی تو وہ مجھے یہ کہنے لگی کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں میں کون ہوں، آپ میرے ساتھ آئیں. وہ مجھے لے کر ان کے گھر کی سیڑھیوں سے اوپر چلی گئی. جیسے مجھے اوپر لے کر گئی، وہاں پر ایک بہت بڑا ہال کمرہ تھا. وہاں پر بہت زیادہ بچے تھے. ان بچوں کو دیکھ کر میں گھبرا گئی، میں ڈر گئی کہ یہ کیا مچ رہا ہے، کون ہے یہ لوگ؟ تو لوگوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ جنات ہیں، ہم لوگ یہاں پر آباد ہیں، ہم کسی کو نقصان نہیں دیتے. آپ ان بچوں کو پڑھانے آتی ہیں. ہم لوگوں کا بھی دل چاہتا ہے کہ آپ ہمارے بچوں کو بھی پڑھائیں. آپ بہت نیک ہیں، عبادت بھی کرتی ہیں اور بچوں کو تعلیم بھی دے رہی ہیں. ہمارے ایک بچے نے آپ سے کہا بھی تھا وہ آپ کے پاس پڑھنا چاہتا ہے. آپ جب ان بچوں کو پڑھاتی ہیں وہ بھی پاس بیٹھا ہوتا ہے لیکن آپ کو دکھائی نہیں دیتا. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے بچوں کو بھی پڑھائیں. میں بہت خوفزدہ ہو گئی، اتنی ڈر گئی کہ میں کچھ جواب ہی نہیں دے پا رہی تھی. میں بس تیزی سے سیڑھیوں سے بھاگتی ہوئی نیچے اتر آئی. میں ان کے گھر سے اتنا تیزی سے بھاگی کہ اپنے گھر آئی. گھر آتے ساتھ میں بہت خوفزدہ تھی. مجھے بہت سا بخار ہو گیا، میرا بخار اتر ہی نہیں رہا تھا. میرے گھر والے مجھے لے کر ایک صاحب علم کے پاس گئے. وہ جو صاحب علم تھے انہوں نے جب پڑھائی کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ وہاں پر جنات ہی تھے، وہ بچہ بھی جن تھا. یہ بات سچ ہے کہ وہ بچہ وہاں پر بیٹھ کر پڑھتا تھا. لیکن میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا آپ دوبارہ اس گھر میں پڑھانے مت جائیں، کیونکہ بعض اوقات جنات، نیک جنات کسی کو نقصان نہیں دیتے، لیکن اگر ان کا کوئی کام پورا نہ کیا جائے تو وہ انسان کو نقصان بھی دے دیتے ہیں. آپ ان کے قبیلوں، ان کے بہت بڑے بڑے قبیلے ہوتے ہیں اور اتنے بچوں کو آپ نہیں پڑھا سکتی. جس دن آپ نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی وہ جنات آپ کو جانی نقصان دے دیں گے. میں اتنا ڈر گئی دوبارہ میں لوگوں کے گھر نہیں گئی. میں نے انہیں یہ بھی نہیں بتایا کہ میرے ساتھ وہاں پر کیا حادثہ ہوا تھا. میرے ساتھ اس حد تک خوف تھا. ہم لوگ اتنے ڈرے کہ ہم لوگوں نے وہ شہر ہی چھوڑ دیا. ہر وقت یہی خوف رہتا تھا کہیں کوئی مخلوق حاضر نہ ہو جائے، کہیں کوئی جنات نظر نہ آ جائے، کہیں کوئی ہمارے دروازے پر نہ آ جائے. یہاں تک کہ میں کچھ ڈراؤنے خواب بھی دیکھنے لگی، جیسے میں اسی گھر میں ہوں اور میرے آس پاس بہت بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بچے ایک دم سے غائب ہو جاتے ہیں. ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ اس شہر میں اب نہیں رہیں گے. پھر ہم لوگوں نے وہ شہر چھوڑ دیا. لیکن آج بھی جب وہ وقت مجھے یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں باقاعدہ ان سے ملی، انہیں دیکھا، ان سے بات کی. اس وقت دیکھنے میں وہ بالکل نارمل انسانوں کی طرح ہی دکھائی دے رہے تھے. بے تحاشا خوبصورت بچے تھے ان کے. لیکن میں نہیں جانتی کہ اگر میں وہاں پر واپس چلی جاتی تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوتا. اور وہ جو بچہ اس بند کمرے میں بیٹھا دروازہ کھول کر دیکھ کر مجھے ہنس رہا تھا، وہ بھی بہت خوفناک منظر تھا. یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جسے میں کبھی فراموش نہیں کر سکتی. یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے مانچسٹر سے شیئر کی. بہت شکریہ وقاص صاحب کا. جیسے یہ تھی آج کی ایک ہارر سٹوری. آئی ہوپ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی. آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nusheenbrick57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیں. موسم ابھی بھی سٹل ٹھنڈا ہے تو ٹھنڈے پانی اور جوسز سے افطاری میں پرہیز کریے گا. اپنا بھی، اپنے بزرگوں کا، بچوں کا بھی خیال رکھیں اور اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.